اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آیت الکرسی کے اندر کرسی کا ذکر ہے، کرسی اور عرش کے بارے میں، اور عرش کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی ارشاد فرمایا ہے، الف لام میم سجدہ میں بھی اور طٰہٰ میں بھی، اور تینوں سوروں میں تقریباً ملتے جلتے لفظ ہیں۔ اب کرسی کے بارے میں جو آیت الکرسی کہ جو مشہور آیت ہے اور جس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں اس کے فضائل کے لیے، کہ رسول اکرم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اوتیت آیت الکرسی من کنز تحت العرش، عرش کے نیچے ایک خزانہ تھا، اس خزانے سے آیت الکرسی کو مجھے عطا فرمایا گیا۔ اسی آیت الکرسی کے اندر کہ اس کا نام ہی کرسی رکھا گیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس وسع کرسیہ السماوات والارض کے بارے میں زرارہ کہتے ہیں، اور اصول کافی کے اندر ہے کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی اور پوچھا، ان قول اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان کے بارے میں کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آیا السماوات والارض وسعن الکرسی او الکرسی وسع السماوات والارض، کہ آیا زمین و آسمان کرسی سے وسیع ہیں، یہ مطلب ہے، یا کرسی جو ہے وہ وسیع ہے زمین و آسمان سے؟ فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کل شیء فی الکرسی، کہ جو زمین و آسمان، جتنی بھی آسمان ہیں وہ سارے کے سارے کرسی کے اندر ہیں۔ اور کرسی لغوی معنوں میں جو علماء نے اس کی جو ہے وہ تفسیر کی ہے اور تعبیر اور تاویل بتائی ہے، کہ کرس لفظ ہے اصل جس سے مشتق کیا گیا ہے، ارث کی طرح، اور اس کرس کے معنی کیا ہیں کہ کسی چیز کو جو جمع کرنا، کوئی جمع کر کے بہت سی چیزوں کو بنانا۔ اب کرسی بھی ہماری زندگیوں کے اندر چونکہ اس کے پیر بھی ہوتے ہیں، اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، اس کی پشت بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے سہارے بھی لگائے جاتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک چیز بنانے کا نام جو ہے وہ کرسی کہلایا جاتا ہے، کہ بہت سی چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک چیز بنانا، یہ کرسی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی بہت سی چیزوں کو اکٹھا کر کے بنایا، اور اسی لیے جب معصوم سے ایک موقع پر دوسرے موقع پر جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم ہو، کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہے۔ اور یہاں پر اگر اس کو مجسم مانا جائے، ایک تو وہ ہے کہ وہ علم مانا جا رہا ہے جس کا جسم نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر اس کو جسم کوئی بھی جسم جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ جسم مانا جائے، تو پھر یہ ہے کہ ان کل شیء فی الکرسی، یہ ہر شے جو ہے وہ کرسی کے اندر ہے۔ کہ دوسری حدیث میں اسی طریقے سے آگے چل کر جو ہے وہ دوسری حدیث میں کافی کے اندر ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ السماوات والارض وما بینہما، کہ زمین و آسمان اور جو ان کے درمیان ہے وہ فی الکرسی، وہ کرسی ہے، اور والعرش هو العلم الذی، عرش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ علم ہے کہ لا یقدر احد قدرہ، کہ کوئی شخص بھی اس کو اپنے حساب میں نہیں لے آ سکتا، وہ ایسا علم ہے۔
اسی طریقے سے دوسرے حدیث کے اندر ہے کہ کرسی خلق اللہ ہو، احتجاج میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی طرف سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نقل ہوا ہے کہ کل شیء خلق اللہ ہو، ہر شے کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، فی جوف الکرسی، کرسی کے اندر ہے۔ اس کرسی کے اندر ایک حیت ہے کہ جس کے اندر ہر شے کائنات کی جتنے بھی عالم ہیں، عوالم ہیں، جتنے بھی، وہ سارے کے سارے اس کرسی کے اندر ہیں، خلا عرشہ، عرش کے علاوہ۔ اب یہ چیز دوسری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اندر یا آسمان کے اندر یا آسمانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے وہ کرسی کے اندر بنائی ہے۔ وہ جس حیت کی بھی کرسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کرسی کے اندر ہر شے کو پیدا فرمایا ہے سوائے عرش کے۔ عرش علیحدہ ہے کہ جو ایک چھت کی طرح ہے، وہ دوسری چیز ہے۔ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ، اس لیے کہ عرش جو ہے وہ زیادہ بزرگ ہے، أَن يُحِيطَ بِهِ الْكُرْسِي، کہ کرسی اس کو اپنے اندر لے سکے۔ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، عرش بھی اور کرسی بھی۔ تو عرش کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کرسی کے اندر نہیں ہے، اور باقی ہر شے جتنی بھی کائنات ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کرسی کے اندر ہے۔ ایک دوسری روایت میں تفسیر عیاشی میں ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ ساری احادیث اگر آپ نے ذہن میں رکھیں گے تو شاید آخر میں آپ کو ایک بہتر نتیجہ مل سکتا ہے، اور مجھ سے بھی بہتر آپ سوچ سکتے ہیں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، ان السماء والارض وما بینہما من خلق مخلوق فی جوف الکرسی، کہ جو زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور ان کے درمیان مخلوقات میں سے وہ ساری کی ساری کرسی کے اندر ہیں۔ وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَمْلَاكٍ يَحْمِلُونَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ، اور اس کے لیے 4 ملائکہ ہیں، 4 فرشتے ہیں کہ جو اس کرسی کے چاروں پایوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے چاروں کرسی کے چاروں، اسی لیے شاید کرسی بھی کہا گیا ہے کہ اس کے چاروں باٹم والے جو کونے ہیں ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان فرامین کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اسبغ بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے، عرش کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ سورہ الحاقہ میں ہے۔ یہاں پر جو ایک روایت ہے کہ 4 فرشتے کرسی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر ایک چھت کی طرح ایک علم الہی اور ہے، اور وہ ایک اور نورانی چیز ہے جو تخت ہے یا جو بھی ہے وہ نورانی چیز ہے کہ جس کو عرش کہا گیا ہے۔ یحمل، قیامت کے دن عرش کی حقیقت جو ہے، عرش کی صورتحال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ الحاقہ میں، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اس دن عرش رب عالمین کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی ہمیشہ اٹھائے رہتے ہیں۔ تو 8 فرشتے ہیں کہ جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے،
اور 4 فرشتے ہیں جس طریقے سے ہم احادیث کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے کرسی کو اٹھا رکھا ہے۔ اب اس کے بعد اگر آگے چلیں آپ، تو کرسی کے بارے میں مختلف توجیہات دوسری بھی ہیں، علم بھی کہا گیا ہے، اور عرش کے بارے میں بھی۔ ان میں جو علماء نے مستند چیزیں سمجھی ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ کتاب معانی ہے، مفضل ابن عمر، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑا مشہور شیعہ ماننے والا عالم اور مجتہد۔ قال سألت، اس نے کہا ابا عبداللہ علیہ السلام، ابا عبداللہ علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سألت، میں نے پوچھا، عن العرش والکرسی ما ہما، عرش اور کرسی کے بارے میں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے سمجھانے کی جس طریقے سے سمجھایا، ارشاد فرمایا العرش فی وجہ، کہ ایک طرح سے عرش جو ہے ہوا جملۃ الخلق، وہ ساری کی ساری خلق ہے۔ اس لیے کہ کرسی جو ہے وہ اس کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ عرش کے علاوہ ہیں، اور یہ کرسی اور ساری مخلوقات پھر عرش کے اندر آ جاتی ہیں۔ عرش محیط ہے ساری کی ساری مخلوقات کے، ایک لحاظ سے، ایک اعتبار سے، ایک توجیہ اور ایک وجہ، جس سے ایک اعتبار سے امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ العرش فی وجہ، عرش ایک طرح سے، ایک لحاظ سے ہوا جملۃ الخلق، وہ ساری کی ساری خلق ہے۔ اور پہلے حدیث میں عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کرسی ساری کی ساری مخلوقات کو لی ہوئی ہے عرش کے علاوہ، اور عرش ان سب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ والکرسی وعاؤہ، وہ ساری کی ساری مخلوق ہے عرش، اور کرسی جو ہے وہ اس کا ایک، جس طریقے سے ایک نیچے سے برتن ہوتا ہے کہ جو اس کے نیچے ایک برتن رکھا جاتا ہے اس ساری کی ساری مخلوق کے اندر۔ اور دوسری وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا وفی وجہ آخر العرش هو العلم الذي اطلع اللہ علیہ انبیاءہ ورسلہ وحججہ، کہ وہ اللہ کا علم ہے۔ اب اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش جو ہے وہ علم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے انبیاء کو، رسولوں کو اور حجج کو، جو حجتیں ہیں، ائمہ ہیں، اوصیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، نبی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے، ان حجتوں کو وہ علم، عرش والا علم جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ وہ علم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرتے ہیں انبیاء کو، رسل کو، اپنی حجتوں کو۔ اور کرسی، اب ایک دوسری جہت بتا رہے ہیں کہ والکرسی هو العلم الذی، یہ وہ علم ہے کہ لم یطلع علیہ احد من انبیائہ ورسلہ وحججہ علیہم السلام، کہ وہ کرسی کے اندر جو علم ہے وہ ایک باطنی علم ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ خزانہ ہے کہ جو انبیاء اور رسولوں کو اور اپنی حجتوں کو عطا نہیں فرماتا۔ ایک تو یہ چیز کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اور اپنی حجتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے، علم کے جو علم
عرش کے اندر ہے، اور عرش کے اندر کون سا علم ہے؟ اب پھر پوچھتے ہیں توحید میں ہے، کتاب التوحید، امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر انہی سے حنان نے پوچھا عرش اور کرسی کے بارے میں، اسی طریقے سے پہلی حدیث کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ عرش بڑا ہے، عظیم ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رب العرش العظیم کہہ کر اسے کہا ہے، خطاب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے دروازے ہیں، لِأَنَّهُمَا، یہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں، مقرون ہیں، مقرون کے لفظ آئے ہیں، لِأَنَّهُمَا بَابَانِ مِنْ أَكْبَرِ أَبْوَابِ الْغُيُوبِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیب کے دروازوں میں سے بہت بڑے دروازے ہیں عرش اور کرسی۔ وَهُمَا جَمِيعًا غیبان، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غیب ہے، سارے کا سارا جو غیب ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ کرسی جو ہے وہ باب ظاہری ہے، سامنے کا دروازہ ہے، اس لیے کہ کرسی ہی جو ہے وہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اور آسمانوں کو۔ العرش هو الباب الباطن، اور عرش جو ہے وہ باطنی دروازہ ہے۔ اب اس کے اندر علم کیا ہے؟ یوجد فیہ، عرش کے اندر پایا جاتا ہے کون سی چیز؟ علم الکیف، کیفیت کا علم، پوری دنیا مخلوقات کی کیا کیفیت ہے، کیا سچویشن ہے، کیا صورت ہے، اس تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش کے اندر رکھا ہے۔ والکون، اور اپنی خلق کی پوری کائنات کا جو تخلیق ہے، اس تخلیق کو کس طریقے سے کر رہا ہے، کون سی چیز کیسے کی گئی ہے، کون سی چیز کو کس طریقے سے خلق کیا گیا ہے، وہ سارے کا سارا عرش کے اندر موجود ہے۔ والقدر، اور اللہ کی قدر اور قضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قدر اور قضا رکھی ہوئی ہے پوری اپنی مخلوقات کے لیے، انسان سمیت، تو وہ قضا و قدر بھی عرش کے اندر ہے۔ والحد، اور حد بھی، والعین، یعنی تمام کی تمام چیزوں کی حدود، باؤنڈریز، عین، کون سی چیز کہاں ہے، کیسے ہے، مشیت، اللہ کی مشیت بھی اسی عرش کے اندر ہے۔ وصفت الارادت، اللہ کے ارادے کی صفت جو ہے وہ بھی اس عرش کے اندر ہے۔ وعلم الالفاظ والحرکات، الفاظ کا علم، حرکتوں کا، زبر زیر کا علم، والترک، اور ان حرکات کا نہ ہونے کا علم، وعلم العدد، عدد کا علم، اور پھر اس کے بعد بدا کا علم۔ فہما فی العلم بابان مقرونان، یہ عرش اور کرسی علم کے اندر دو ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ اور ملے ہوئے جو ہیں وہ دروازے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کرسی کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نہیں عطا فرماتے، اور عرش کا علم، جو یہ علم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، اس کی تفصیل میں ابھی جو ہے وہ وقت نہیں ہے کہ میں جاؤں۔ ان ساری، جس کو بھی آپ علم کہیں جو ہمارے اندر، جو ہمارے تصور میں، ہمارے خیالات کے اندر وہ علم آ سکتا ہے، وہ سارے کے سارے علوم جو ہیں وہ عرش کے اندر موجود ہیں۔ اور وہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر دوسری حدیثیں بھی اسی طریقے سے بہت سی احادیث ہیں کہ جو احادیث اسی حوالے سے بیان کی گئی ہیں کہ عرش کے اندر کیا علم ہے، اور عرش کے علم کو
انبیاء علیہمُ السلام کو عطا کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد معاف کیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں جو آخری چیز عرض کرنے والا ہوں، عرش اور کرسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کے دو باب ہیں، دو خزانے ہیں۔ زمین نے عرش کرسی نے تمام کی تمام مخلوقات کو گھیرا ہوا ہے، اور عرش نے کرسی سمیت تمام مخلوقات کو گھیرا ہوا ہے۔ کرسی کو، یا حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، کرسی کو 4 ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے، اور عرش کو قرآن مجید کے اندر ہے کہ 8 ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ اب اعتقادات کے اندر شیخ صدوق علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام سے عرش اور اس کے اٹھانے والوں کے سلسلے میں بہت سی احادیث اس حوالے سے نقل کی گئی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں اب عرض کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا الْعَرْشَ الَّذِي هُوَ الْعِلْمُ، وہ علم کہ جو انبیاء اور حجتوں کو عطا فرمایا جاتا ہے، اس عرش کو فَحَمَلَتُهُ أَرْبَعَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ان کے اٹھانے والے 4 اولین کے لیے ہیں، وَأَرْبَعَةٌ مِّنَ الْآخَرِينَ، اور 4 جو ہیں وہ آخرین سے ہیں۔ اب یہ جو ہے 4 اولین اور 4 آخرین سے ہیں، اس کے اندر عرش کے اٹھانے والوں کو وہ کہتے ہیں، اور دوسری احادیث کے اندر ہے کہ یہ جو نام آ رہے ہیں فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیے ہیں کہ جو ان حجج خدا بندی کو انبیاء علیہم السلام کی شکل میں پیدا کیا ہے کہ جو عرش کو اٹھا رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ مِنَ الْأَوَّلِينَ، وہرتا اور جو 4 اولین سے ہیں، یعنی اولین کی شکل میں فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، فَنُوحٌ، نوح کی شکل میں ایک ملک ہے، وَإِبْرَاهِيمُ، ابراہیم کی شکل میں ایک ملک ہے، وَمُوسَىٰ، موسیٰ کی شکل میں ایک ملک ہے، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کی شکل میں ایک ملک ہے، وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ مِنَ الْآخَرِينَ، اور 4 جو آخرین میں سے ہیں، ان کے جو جن کی شکل میں جو ہے وہ عرش کو وہ 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، فَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وَعَلِيٌّ، علی ابن ابی طالب کی شکل میں ایک فرشتہ ہے کہ جو عرش اٹھائے ہوئے ہے، وَالْحَسَنُ، حسن علیہ السلام کی شکل میں ایک فرشتہ ہے کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، وَالْحُسَيْنُ صلی اللہ علیہم، اور حسین علیہ السلام ہیں کہ جو ایک فرشتہ جو ہے وہ ان کی شکل میں اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، اور بہت سی اسانید کے ساتھ کہ اسی عرش کے ذریعے سے جہاں سے حجتوں اور انبیاء علیہم السلام اور اوصیاء علیہم السلام کو علم دیا جاتا ہے، اس کے اٹھانے والے 4 اولین کی شکل میں فرشتے ہیں، اور 4 فرشتے جو ہے وہ آخرین کی شکل میں ہیں کہ جو اس کو اٹھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انہی کے اٹھانے والے انہی 4 کو، یعنی آپ دیکھیں، اور جناب سیدہ طاہرہ کا نور ایک اپنے علیحدہ اپنے عرش کے کونے میں جو ہے عرش کے سائے کے نیچے جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، اسی وجہ سے آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان انوار کو جب دیکھا تو ان انوار کے توسط سے اور وسیلے سے اپنی توبہ کے لیے دعا مانگی، اور یہی بات ہے کہ جو ہمارے احادیث کے اندر آتا ہے کہ عرش کے اوپر یہ نورانی مخلوقات پہلے تھیں، اور پھر ان کا وجود تھا، وہ علیحدہ چیز ہے کہ ان کا وجود ایک نورانی شکل کے اندر، یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کے وجود نورانی شکل کے اندر وہ علیحدہ چیز ہے کہ جس کے اندر شاید اشتباہ نہ ہو جائے کہ میں جلدی میں یہ بات کہہ گیا کہ وہ نور علیحدہ چیز تھے پنجتن پاک کا، اور یہ جو انبیاء علیہم السلام اور حجت خدا اور حجج خدا کی شکل میں یہ ملائکہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ ان کے نام ہے۔ عرش اور کرسی
اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عرش اور کرسی کی سمجھ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔